شیر اور خرگوش کی کہانی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن جنگل کے جانوروں کو بے رحمی سے کھا جاتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے۔ یہ جانور بہت مشکل میں تھے۔ اس طرح ایک دن جنگل کے تمام جانور کچھ دن بعد سارے جانور ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے۔ شیر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اور شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں گے۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف ڈر اپنی زندگی گزاریں گے۔ گدڑ کے فیصلے سے تمام جانور رضامند ہو گئے۔ بندر نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم آرام اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد خود گدڑ نے شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ گدڑ کی باتیں سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سنو۔ اگر کسی بھی جانور کے ملنے میں تحقیق ہو گئی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، دوبارہ تم سب پہ حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گدڑ نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر لی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک جانور بلا ناغہ کے مطابق شیر کے پاس جانے لگا اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی تھی۔ وہ خرگوش بہت خوشحال تھا۔ اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ایک اچھی ترکیب بنا کر آہستہ آہستہ شیر کی غار کے پاس پہنچ گیا۔ خرگوش کو دیر ہو جانے کی وجہ سے شیر بہت غصے میں تھا۔ خرگوش کو دیکھ کے شیر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، دیر ہو جائے گی، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے بہت وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل میں جا کے شکار کروں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجیے بادشاہ، سلامت غلطی ہو گئی، دیر ہونے کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ آپ میری بات سنیں، اس کے بعد آپ مجھے آرام سے کھا لیں۔ شیر نے غصے سے بولا، کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کے میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کے میں نے کہا، تم مجھے مارو گے، ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تب شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجوں سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور، ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ وہ شیر مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کے بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ادھر لے کے آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے دبانے لگا، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، جو بھی ہے اسے ابھی ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو کے درمیان کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا خاصا سبق سکھائیں۔ شیر غصے سے فوراً
کنویں میں جھانکنے لگا اور زور سے دہاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر دہاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خرگوش نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے دہاڑ رہا ہے۔ یہ بول کے ہی وہ شیر کو زور سے ہلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے شیر نے غصے سے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا پر کنویں سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا پر ناکام رہا اور کنویں میں ہی دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی پوری بلکہ تمام جانوروں کو نجات دلائی۔ سبق: عقل کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض اوقات کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔